یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے تو تمہیں یہ دو واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جان رکھو، کبھی کبھی تمہارے حق کوئی معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے ایسا وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو، کیونکہ جب ٹوٹے دل کی الفت ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو، کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ کو جلدی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بھی وجہ نہیں سنائی دیتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہے وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے، اور اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہوں تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کی بے قراری اور خالی دامن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دے۔ کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو، اللہ وہ جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے، مصائب ہٹ جاتے ہیں اور مشکلیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر پسندیدہ چیز عطا کروں گا، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نصیب میں آخر اتنی آزمائشیں کیوں، میں یہ خالی ہاتھ کیوں، تو یاد رکھو تمہارے رب نے ہر انسان کا نصیب، اس کی تقدیر میں الگ الگ چیزیں لکھ رکھی ہیں، ہر کسی کی خوشی اور غم کا سبب الگ الگ لکھا ہے۔ تمہیں کبھی مایوس ہو کر کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کرنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ مت کرنا، اور کبھی کسی کا برا دیکھ کر اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا نہ کرنا، بلکہ اپنی کہانی پر توجہ کر کے صبر اور یقین کے پابند رہنا، کیونکہ تم سے چھن کر کسی کو نہیں ملے گا اور کسی سے چھن کر تمہیں نہیں ملے گا۔ یاد رکھو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کوئی کمی اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہو، اور جو اندیشے آج تمہیں لاحق ہے اور جن آزمائشوں سے آج تم گزر رہے ہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص دلوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا ڈر ہے یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئی ہے تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوٹ جانے کو اپنے غصے اور غضب اور رنج و عالم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، تم اس کی دیرینہ خواہش کو پورا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب یہ روحانی بیماری عروج پر جانے لگے تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ جلد تمہیں ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکونی قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ سے تم نے وہ لیا اس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے
تو وہ عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو نا تو یہ 3 کام آزما کر دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت تمہاری اپنی منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ جانتی ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی من پسند چیز نوازنا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے، جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائش گزار کر عنقریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسو اور صبر پر عطا کیا ہے۔ یہ سب اللہ کے پلان ہے اور اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے انشاءاللہ۔